حج یہ 5واں رکن ہے اسلام کا، اور آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا قدم وہ اللہ کے گھر کی طرف اٹھا ہے، اور ہر دور کے صالحین اور ہر دور کے مقربین اور ہر دور کے ذرا بھی ایمان کی کسر رکھنے والے، ان کی سواریاں اللہ کے گھر کی طرف دوڑتی چلی آئی ہیں، دوڑتی چلی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذن فی الناس، آواز لگاؤ، میرا گھر بن گیا ہے، آواز لگاؤ، کہ یا اللہ کون سنے گا؟ کہ علیک النداء علینا البلاغ، تیرے ذمے آواز لگانا ہے اور تیرے رب کے ذمے اس کو پہنچا دینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی، اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند کیا کہ عالم ارواح تک سنایا، سارے عالم کو سنایا، بحر و بر میں اس آواز کی گونج اٹھی، اور اللہ تعالیٰ کی آیت صادق ہوئی، یاتین من کل فج عمیق، چاروں طرف سے سواریاں دوڑیں گی اور اللہ کے گھر کی طرف رخت سفر باندھیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حیرت کی بات ہے، اتنی خوبصورت دنیا بنائی اور اپنا گھر جہاں بنایا وہاں ایک گھاس کا تنکا بھی نہ اگایا، ساری دنیا کو چشموں سے آبشاروں سے بھر دیا، لاکھوں کروڑوں چشمے اور نیاگرا جیسی آبشار، اور ہمارے اپنے ملک میں کتنے ہزاروں چشمے سرسبز باغ باغیچے۔ ہر بادشاہ اپنے گھر کو بڑی اچھی جگہ بناتا ہے، خوبصورت جگہ کا انتخاب کرتا ہے، موسم کو دیکھتا ہے، آب و ہوا کو دیکھتا ہے، پھر وہاں کی ہریالی اور سبزے کو دیکھتا ہے، پھر وہاں اپنے گھر کا انتخاب کرتا ہے۔ عبد الرحمن الناصر نے اپنا محل بنوایا تھا، اس کی ایک باندی تھی زہرا، اس سے اس کو عشق تھا، اس کے عشق میں اس نے وہ بنوایا۔ قرطبہ میں سب سے حسین جگہ کا انتخاب کیا گیا اور 25 برس اس کی تعمیر میں لگے، 4135 اس کے ستون اور برج تھے، 4 میل لمبا 3 میل چوڑا تھا، 6000 باندیاں اس کی زیب و زینت کے لیے تھی، 10,000 نوکر غلام اس میں کام کرنے کے لیے تھے، 12,000 فوج کا ڈویژن اس کی حفاظت کے لیے تھا، 1 کھرب روپے کے قریب اس پہ خرچ آیا، 4000 خچر مسلسل سامان اٹھاتے رہے، 10,000 مستری مزدور وہاں 25 برس کام کرتے رہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بادشاہ ہے اسپین کا، تو اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، تو وہ اپنا گھر پھر اپنی شان کا بناتا، بڑے جنت سے پتھر اتارتا اور پھر ساری دنیا سے جدا ایک حسین و جمیل جنت کا نظارہ بنا تھا، وہاں اپنا وہ گھر بنا تھا۔ لیکن میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تو میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ یہ تو نے اپنا دربار کہاں سجایا، نہ پانی ملے، نہ سایہ ملے، نہ تنکا ملے، نہ گھاس دکھے، نہ درخت دکھے، نہ ہوا، کچھ بھی نہیں، کالے پہاڑ، تپتی ہوئی ریت، سنسناتی ہوئی گرم ہوائیں اور چلچلاتی ہوئی دھوپ، یہ کہاں گھر بنا دیا؟ بہت سوچا، کہیں نہیں پڑھا، لیکن خود ہی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کہ میرے گھر کی طرف قدم اٹھاؤ صرف میری محبت میں، نہ کوئی اور نظارہ کھینچ رہا ہو، نہ کوئی منظر کھینچ رہا ہو، نہ کوئی پرفضا وادیوں کے عشق میں جا رہے ہو، نہ وہاں کے موسم کی وجہ سے جا رہے ہو، نہ وہاں کے دل فریب مناظر کی وجہ سے کوئی جائے، نہ وہاں دنیا کی ریل پیل کی وجہ سے کوئی جائے، بلکہ جب بھی اپنی سواری کی لگام آدمی اٹھائے اور اس کا رخ موڑے اللہ کے گھر کی طرف، تو صرف اس کے سامنے ایک ہی منزل ہو کہ میں اپنے اللہ